اتوار کے روز لوگوں نے اس خبر کو بہت ہی حیرت کے ساتھ سنا کہ بالی ووڈ کے مشہور معروف اداکار جن کی عمر صرف 34 سال تھی سشانت سنگھ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے اور ان کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ خودکشی تھی. خود انہوں نے اپنی جان لے لی. سشانت نے ماضی قریب میں کئی مشہور اور کامیاب فلموں میں کام کیا جس میں بھارتی کرکٹر مہندر سنگھ دھونی کی زندگی پر مبنی ایک فلم بھی شامل ہے. اس کے علاوہ ویری انٹرسٹنگلی انہوں نے بھی حال ہی میں ایک اور فلم کی تھی. انہوں نے خودکشی کے ہی موضوع پر اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ اس فلم میں ان کا جو اپنا بیٹا ہوتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے ایک چیز میں فیل ہونے کی وجہ سے اور وہی اس کو لیکچر دے رہے ہوتے اس فلم میں کہ کیوں خودکشی نہیں کرنی چاہیے. ذرا اس کا ایک عکس دیکھیے. To wait. The skipper rolls up his sleeves and makes his way out to the center. Mahendra Singh Dhoni promoted back, a captain here trying to make a statement. بیٹا تمہارا رزلٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے تم لوزر ہو کہ نہیں, تمہاری کوشش ڈیسائیڈ کرتی ہے. پر کوشش تو آپ نے بہت کری نا بیٹا. اور یہ وہی ہیں سشانت سنگھ جنہوں نے بھارتی فلم پی کے میں سرفراز کا کردار ادا کیا تھا, جو ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اس کا بھی ایک عکس دیکھیے. بیران ماں ٹھوک دیا اور الگ کر دیا سرفراز سے. Wrong number. کون سا wrong number؟ کہ سرفراز دھوکہ دے گا, مسلمان دھوکہ دیتا ہے, کون بولا تھا؟ ہلو چکو. یہ بات ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی زندگی اس انداز سے گزر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے, بلکہ یقیناً یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں ہمیں زندگی کا ایک دن ایسا مل جائے, اتنی شہرت, اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنا فیم. اور وہ لوگ جو وہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. حال ہی میں ایک اور بھارتی اداکارہ دیپیکا پڈوکون نے بھی ایک انٹرویو کے دوران اپنے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا ان الفاظ میں اعتراف کیا اور اظہار کیا. دیکھیے گا. Just feeling empty, you know, like this pittish feeling in my stomach. I woke up like feeling directionless. I didn't know where to go. I didn't know what to do. I'd have these bouts of feeling so low that I'd just start crying at the drop of a hat. So she said, oh, you know, are you okay? And, you know, like, I know, because it's always tough to leave family. It's tough. So she thought maybe it's one of those, you know, like, don't worry, we'll be back soon sort of thing. And again, I'd had to like lock myself up in a bathroom and cry because... اب یہ فہرست بڑی طویل اور بہت ہی دلچسپ ہے. یعنی کہ آپ مائیکل جیکسن سے آغاز کیجئے. مائیکل جیکسن کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کوئی عام آدمی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے. دنیا موسیقی کا سب سے بڑا نام, کنگ آف پاپ. مائیکل جیکسن کی زندگی کی داستان بھی عجیب رہی, موت کی داستان بھی عجیب رہی. زندگی میں بچوں پر جنسی ہراسانی کے واقعات اور اس طرح کے الزامات لگتے رہے اور موت کی وجہ نیند آور گولیوں اور نیند آور ادویات کی زیادتی بنی. یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں عام آدمی یہ سمجھے کہ اس کو کس چیز کی کمی ہوگی, اس کو کیا پریشانی ہوگی, وہ لوگ رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. اب آپ اور آگے بڑھیے. دیویا بھارتی مشہور و معروف بھارتی اداکارہ تھیں. 1993 کو بالی ووڈ کی اداکارہ نے صرف 19 سال کی عمر میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی. حالانکہ 19 سال کی عمر میں وہ 14 فلموں میں کام کر چکی تھی جن میں شاہ رخ خان کے ساتھ کی گئی مشہور فلم دیوانہ بھی شامل تھی. اور آگے بڑھیے. ریسلنگ کی دنیا کا بیتاد بادشاہ کا نام تھا کرس بینوا. ریسلنگ کی تاریخ کے 5 بڑے ناموں میں سے ایک اس کو کہا جاتا ہے. 2 دفعہ ورلڈ چیمپئن بنا. تیسری دفعہ ورلڈ چیمپئن بننے کو تھا کہ اس رات اس کی موت واقع ہوئی. موت کیسے واقع ہوئی؟ 2 دن پہلے اپنی 17 سالہ بیوی کو قتل کیا. 17 سالہ بیوی کو. 1 دن پہلے اپنے 7 سالہ بیٹے کو مار دیا اور اس کے بعد پھر ایک جو ویٹ بینچ ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا کر خودکشی کر لی. اور آگے بڑھیے. ورجینیا وولف 20ویں صدی کی اہم ترین مصنفہ تھیں. انہوں نے کیا کیا؟ عجیب و غریب انداز سے اپنی موت کا انتخاب کیا. اپنی جیب میں بھاری بھرکم پتھر ڈال کے اپنے آپ کو سمندر میں ڈبو دیا, چھلانگ لگا دی اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئیں, انتقال کر گئیں. سلویا پلیتھ امریکہ سے تعلق تھا, مشہور و معروف شاعرہ تھی, ناول نگار تھی. ان کی خودکشی کا معاملہ تو بہت ہی عجیب تھا. انہوں نے اپنے کچن میں, گھر کے کچن میں اون کی گیس کھول کر اپنا سر اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی ایک اور عجیب کام کیا. اپنے کچن کو انہوں نے اس طریقے سے سیل کیا جس سے بات یقینی بنائی جا سکے کہ یہ گیس کمرے سے باہر نہ جائے کیونکہ دوسرے کمرے میں بچے سو رہے تھے.
تو بچوں کو نقصان نہ پہنچے. ایمی وائن ہاؤس کا واقعہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا, یہ نسبتاً ریلیٹیولی ماضی قریب کا واقعہ ہے. معروف سنگر, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری لمحات میں اتنی مے نوشی کر لی تھی کہ سانس آنا بند ہو گیا تھا اور وہ کومے میں چلی گئی تھیں, اور اپنے زندگی کے آخری لمحات میں وہ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز دیکھ رہی تھیں. دنیا بھر میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کوئی فگرز ہیں, دنیا بھر میں مرنے کی جو 10 سے 15 جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک خودکشی ہے. WHO کے مطابق دنیا بھر میں 15 سے 29 سال کی افراد میں یہ جو ایج گروپ ہے, ان میں اموات کی جو دنیا بھر میں دوسری بڑی وجہ ہے وہ خودکشی ہے. WHO کے مطابق دنیا میں ہر سال خودکشی سے تقریباً 8 لاکھ افراد اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, یعنی ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان اپنی جان لے لیتا ہے دنیا بھر میں. WHO کے مطابق 2012 میں پاکستان میں تقریباً 13,000 افراد نے خودکشی کی, 2016 میں تقریباً 5,500 افراد نے خودکشی کی. اب صحیح اسٹیٹسٹکس پاکستان میں اس حوالے سے اویلیبل نہیں ہے, لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اصل نمبر ان دو فگرز کے درمیان کہیں ہے. میں بغیر کسی اور تمہید کے, قاسم علی شاہ صاحب بہت معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئکلی ان کی طرف بڑھتا ہوں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم علی شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. میرا سوال بڑا اسٹریٹ ہے, جو میں نے دہرایا بار بار, کہ وہ لوگ جن کے بارے میں کروڑوں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا غم ہو سکتا ہے یار, کاش ہمیں ان کی جیسی زندگی نہیں, کاش ہمیں ان کی جیسی زندگی کا ایک دن مل جائے, وہ لوگ سکون سے اتنے عاری ہوتے ہیں کہ یا گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, یا دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, یا نشے کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے آپ کو لٹکا کے مار دیتے ہیں. کیوں؟ وسیم بادامی صاحب, دیکھنا یہ پڑے گا کہ کامیابی کی تعریف جو دنیا میں بنی بنائی ہمیں ملتی ہے وہ تعریف غلط ہے. ہم دنیا سے تعریف یہ لیتے ہیں کہ ہمیں مشہور ہونا ہے, ہمیں پیسہ بنانا ہے, میٹیریلسٹک سکسیس حاصل کرنی ہے, طاقت حاصل کرنی ہے, اقتدار حاصل کرنا ہے. لیکن دراصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کتنا اطمینان قلب سے جی رہا ہے, کوئی کتنا سیٹسفائی ہے, کوئی کتنا راضی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے قبول کتنا کیا ہے. اچھا, اب اس کو لگتا ہے یہی ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ جب میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا کہ کروڑ آدمی مجھے جانتا ہوگا مثلا, تو مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. لیکن جب وہ کروڑ تک پہنچتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے جس کو 10 کروڑ لوگ جانتے ہیں, پھر وہ اگلی چھلانگ مارتا ہے. تو اطمینان قلب نام کی کوئی چیز ہے بھی, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس دنیا میں. سر یہ سمجھنے سے ہے. اچھا, آپ جتنا جلدی یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا سراب ہے, یہ سراب جو ہے اس کا پیچھا کرنے والا ہمیشہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس قسم کے اس کو مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے. وسیم بادامی صاحب, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خودکشی ہے یہ زیادہ فزیولوجیکل ہے, اس میں ہمیں سائیکالوجی سائیکیٹری کے ایشو کا تو دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. 25% کی ریشو جو WHO کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ذہنی عارضے کی وجہ سے لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ان ذہنی عارضوں میں ٹاپ پہ اگر کوئی وجہ ہے تو وہ ڈپریشن ہے. بالکل صحیح. ڈپریشن میں جو سب سے زیادہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ مایوسی ہے, اور اس مایوسی میں انسان کو زندگی اتنی مشکل لگتی ہے کہ موت آسان لگنے لگ پڑتی ہے. سو اس اذیت سے, زندگی میں ملنے والی اذیت جو شاید اندر میں ہے, اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. حل کیا ہے پھر اس کا؟ چونکہ جب اتنے مشہور لوگوں کا یہ عالم ہے, اتنے پیسے والے لوگوں کا, تو عام آدمی کے تو زندگی کے مسائل اور بھی ہیں, تو اس ڈپریشن سے بچنے کا کیا حل ہے؟ وسیم بادامی صاحب دیکھیں, سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ ملا ہے پورا زور لگا کے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اپنے نصیب پہ راضی رہنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے. ہمیں خوش رہنا کوئی نہیں سکھاتا. آپ یہ ٹریجڈی دیکھیے کہ ہم ساری زندگی ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو بڑھاتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا ہم خوش ہوں گے, اور کبھی خوش نہیں ہوتے. اگر ہم آج جو کچھ ہے, ہم سب کے سب سننے والے, آپ, میں, ہم سب ذرا سوچیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا, کہاں پہنچ گئے ہیں. اگر اس کامیابی کو اللہ کا فضل اور کرم سمجھ لیں تو آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی. پھر آپ یہ بھی کمال دیکھیے کہ سوسائڈز ایک گڈ لک ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر سوسائڈ کم ہے. جی ہاں, پاکستان میں بھی بہت کم ہے, وہاں پر ہے جہاں WHO کے فگرز کے مطابق بہت کم ہے. شکر ہے. اور آپ دیکھیے جہاں پر سوسائڈ کا رجحان زیادہ ہے وہاں پر جو ڈیفینیشن آف لائف ہے, پھر جو بلیوز کا کانسیپٹ ہے, پھر جو گاڈ کے ساتھ یا کریٹر کے ساتھ کنیکشن کا کانسیپٹ ہے, وہ بڑا ویک ہے, آپ کو کمزور ملے گا. آپ کو بڑے سوال ایسے جن کے جواب نہیں ملیں گے. مثال لیجئے, اگر ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے مجھے دنیا ہی نظر آ رہی ہے, مجھے انصاف نہیں ملا, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. مسلمان یہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرا ایمان ہے
کہ اللہ مجھے میری زندگی میں اس کا صلہ دے دے گا, نہ دیا تو آخرت میں دے دے گا. یہ اتنا بڑا ایمان ہے, اتنا بڑا یقین ہے کہ آپ کو ڈپریس نہیں ہونے دیتا. آپ کا زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے, آپ اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں, اپنے اللہ کی مرضی. آپ کی ساری دعائیں انا ربی سے شروع ہوتی ہیں, میرا رب میرا رب میرا رب. میرے رب کی مرضی کو جب آپ قبول کرتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. تو مسلمان کو تو مایوس ہونا ویسے بھی نہیں بنتا ہے اس کا مطلب. اور سر ایک بات اور بتائیے, بنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اس ٹیبو کو توڑنے کا, یعنی کہ اگر کسی کو ہاتھ میں چوٹ آ گئی ہے, کوئی پیر سے کچھ پرابلم ہو گئی اس کو, تو وہ بڑے آرام سے بات اپنے گھر والوں کو بتا دے گا کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے, یار مجھے بڑا درد ہوتا ہے ہاتھ میں. لیکن کسی کو پریشانی ہے, ڈپریشن ہے, تو اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا, اس لیے کہ سامنے سے کوئی یہ نہ کہیں, یا دوستوں کو بھی نہیں بتائے گا, چونکہ دوست کہیں پاگل ہو گیا, نفسیاتی ہے تو یار. تو ایک تو اس ٹیبو کو توڑنے کی ضرورت کہ بھائی بتاؤ, اور دوسرا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں زخم ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے نہیں شرماؤں گا. اسی طرح اگر دماغ میں بھی کوئی پرابلم ہے تو جاتے ہوئے نہ شرمائیں, یہ سوچ کے کہ یار لوگ کیا بولیں گے, کسی کو پتہ لگ گیا تو بولیں گے پاگل ہو گیا, تو نفسیاتی ہو گیا. وسیم مدامی صاحب, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, سیکریٹریز بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے خونی رشتے آپ کے آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو بھی سوسائڈ کرتا ہے, جتنی ریسرچ اویلیبل ہے وہ بتاتی ہے وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ریئلٹی سے بچتا ہے, وہ دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے, وہ ریئلٹی کا سامنا نہیں کر سکتا, وہ اوائڈ کرنے لگ پڑتا ہے, لونلینس قبول کر لیتا ہے. آپ اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ نے رشتوں میں شفا رکھی ہوئی ہے. آپ کے والد میں آپ کے لیے شفا ہے, آپ کے بچوں میں آپ کے لیے شفا ہے, آپ کے بڈیز, آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, دکھ سکھ پھولتے ہیں, وہ آپ کو شفا دے دیتے ہیں. آپ کسی کا غم ہلکا کرتے ہیں, کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیتے ہیں, آپ جائے نماز بچھا کے 2 نفل پڑھتے ہیں, اپنے گلٹ کو ختم کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, آپ کو سکون مل جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شیئرنگ ہماری ختم ہو جاتی ہے, ہمارا ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا ہم پہ, نہ ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان میں کہیں بیوروکریٹس کی سوسائڈز دیکھیے, آپ سب کے سب کی کہانیوں میں آپ دیکھیں گے یہ وہ پروفیشن کے لوگ ہیں جو شیئرنگ نہیں کر سکتے, جو تنہائی کا شکار ہو گئے, جو اکیلے ہو گئے, جنہوں نے کہا کہ اگر ہم بتائیں گے ہم کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں, لوگ کہیں گے تم نے CSS کر لیا تھا, تم اتنے کامیاب تھے, تم اتنے مشہور تھے, تم صاحب اقتدار تھے, تمہیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑی, 2 امریکہ سے تم نے ڈگری لی ہوئی تھی. میرا خیال ہے میں یہ کہوں وسیم صاحب, ساری زندگی ہمیں شیئرنگ رکھنی چاہیے. کوئی ایک اپنا ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں. یعنی 2 ذمہ داری ہو گئی, کچھ نہ کر سکیں, ڈائری لکھنی شروع کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کچھ فیل کر رہے ہیں تو بتانے میں نہ شرمائیں, شیئر کریں. اور پھر معاشرے کے باقی لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اپنا دل ہلکا کر رہا ہے تو یہ سوچ کے اگنور نہ کریں کہ یار پاگل ہے, ابھی فون کرے گا, 20 منٹ بولتا رہے گا اور پتہ نہیں میرا دماغ خراب کرے گا. یہ سوچ کر ہی سن لیں, کم سے کم یہ سوچ کے سن لیں کہ ایک انسان کا دل ہلکا ہونے سے اس کے لیے کوئی بہتری ہوگی. تو چلو اور کچھ نہیں, ثواب سمجھ کے سن لیں کہ اس کے بولنے سے اس کا دل ہلکا ہوگا, میں اس کی مدد کر پاؤں گا اس انداز سے. یہ بھی چیریٹی ہے. چیریٹی صرف ایک چیک کاٹ دینا نہیں ہوتی. ٹھیک کہہ رہا ہوں, بس کنکلوڈ کر دیں آخری جملہ 30 سیکنڈ میں. بالکل ٹھیک. میں آپ کو یہ بتا دوں سر کہ کسی کا دکھ سننا, کونسلنگ کی جو کتابیں ہیں ساری, وہ کہتی ہیں 75% مسائل صرف سننے سے ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر دوائی بعد میں دیتا ہے, اگر مریض کا مرض وہ سن لیتا ہے اسے کیا مسئلہ ہے, مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کو صرف اٹینشن دیجئے, آپ صرف دھیان دے دیجئے. آپ وہ بچے جن کے والدین ان کی تکلیف میں ان کو نہیں سنتے, بڑے ہو کے کرمنل صفاق بنتے ہیں وہ, اور وہ بچے جن کی طرف دھیان دیا جاتا ہے, ان کی تکلیف میں دیکھا جاتا ہے, وہ نارمل رہتے ہیں, ہیلدی رہتے ہیں, ہیلدی مائنڈ کے ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں, بعد ہم اس کو اپنے طور پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہی بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ شاید یہ بات کہنے میں آسان ہو, لیکن جتنا ہم اس میں عمل کر پائیں گے اتنا ہی سکون میں رہ پائیں گے. جو بات ابھی قاسم علی شاہ صاحب نے بھی کہی کہ زندگی میں خوب سے خوب تر کی تلاش اور جستجو اور ایک وہ جذبہ ہونا کہ اور آگے بڑھیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک بیلنس برقرار رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ کوشش کرتے رہیں مسلسل آگے بڑھنے کی, لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ جو کچھ ہے, یہ میں نے ویسے ہی پڑھا کہ اقوال میں سے بھی ہے, بزرگ ہستیاں فرما گئیں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو. تو ٹھیک ہے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کے قریب پہنچنے کی جستجو کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ایک مسلمان کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہو کہ اتنا ہی ملے گا
جتنا نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم جائز ایفرٹ ضرور کریں، لیکن جتنا ہے اس پر خوش رہیں، اپنے سے نیچے والے سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو زندگی سکون میں رہے گی. ورنہ دنیا کے امیر ترین انسان میں ہم بن جائیں گے تو بھی اس سے آگے کا خواہشات کا تو کبھی جو ہے وہ کنواں بھر نہیں سکتا. یہ احادیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو پھر انسان کی خواہش ہوگی کہ 10 مل جائیں، 10 مل جائیں تو خواہش ہوگی کہ 100 وادیاں مل جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. زندگی رہے صحت رہے تو کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.